وہ بھی جیسے اچانک سے میرے قریب آنے پہ گھبرا گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی میرا لمس محسوس کیا وہ چونکی اور پھر پیچھے ہٹ گئی، مگر مجھے حیرانی ہوئی کیونکہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی لڑکی مجھے انکار کر دیتی۔ تو پھر وہ کیوں پیچھے ہٹی تھی؟ وہ تو میری بیوی تھی، اس پر تو میرا حق تھا، مگر پھر بھی میں نے آرام سے اس سے پوچھا تھا کہ ایسا بھی کیا ہو گیا جو وہ چونک گئی۔ لیکن اس کے اس رویے سے میرے دل میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ اترنے لگی۔ تب وہ آہستہ سے مجھے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ میں آپ کی بیوی ہوں، مجھ پہ آپ کا اختیار ہے اور مجھے آپ کی ہر بات ماننی چاہیے، مگر پھر بھی مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ مگر مجھے اس پہ غصہ آیا۔ اس کی بات کا صاف مطلب تھا کہ میں اس سے دور رہتا، مگر میں بھلا کہاں دور رہنے والا تھا؟ میں نے ہنسنے کی کوشش کی تھی اور اسے سمجھانے لگا تھا کہ اسے اب کیسا وقت چاہیے تھا۔ ہم میاں بیوی ہیں اور وہ ہماری پہلی رات تھی، تو پھر وہ بھلا مجھے انکار کیوں کر رہی تھی؟ لیکن اس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں آئی تھی، بلکہ وہ چپ رہی تھی۔ اس نے بس اپنے دوپٹے کا کنارہ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور ایک طرف کو سمٹ کے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے میری کلائی تھام کے روک دی اور اس کی بات سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا نام زوار ہے، میں رحیم یار خان کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنی ایک چھوٹی بہن رملہ اور اماں ابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ میں نے ابا سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں انجینئر بننا چاہتا تھا۔ ابا کو میری خواہش پہ بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو خود چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جاتا، مگر انجینئر کے لیے مجھے اپنے شہر سے دور جانا پڑنا تھا۔ مجھے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اماں مجھے اتنی دور بھیجنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ لیکن میں نے بھی ضد پکڑ لی کہ اگر میں آگے پڑھوں گا تو انجینئرنگ ہی، ورنہ میں آگے نہیں پڑھوں گا، کیونکہ میں شروع سے ہی لاہور جیسے ماڈرن شہر میں جانا چاہتا تھا، جہاں زندگی کی ہر رونق تھی۔ ابا کے کافی سمجھانے کے بعد آخر کار اماں مان گئی اور میں نے لاہور کی ایک بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ رحیم یار خان سے لاہور جانا میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا قدم تھا۔ میں تو کبھی اپنے گھر سے دور گیا ہی نہیں تھا، اس لیے میرے دل میں تھوڑا سا ڈر بھی تھا۔ لیکن لاہور پہنچ کر میں نے دیکھا تھا کہ وہاں کی دنیا تو اس دنیا سے بہت مختلف تھی جہاں سے میں آیا تھا۔ وہاں بڑی بڑی عمارتیں، مصروف سڑکیں اور تیز رفتار زندگی، اور وہ سب کچھ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ سب میرے لیے تھا تو نیا، لیکن میں اس ماحول کو دیکھ کے بہت خوش ہو گیا تھا، جہاں پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ میں جیسے چاہتا جہاں چاہتا رہ سکتا تھا، جبکہ گھر میں تو ابا مجھے کسی نہ کسی بات پہ ڈانٹتے رہتے تھے۔ مجھے ان کا ڈر تو تھا ہی، مگر میں بھی تھوڑی سی آزادی چاہتا تھا۔ اپنی زندگی میں کچھ اپنی مرضی سے بھی کرنا چاہتا تھا، اس لیے لاہور آ کے مجھے وہ آزادی مل گئی تھی۔ اماں مجھ سے مسلسل رابطے میں رہتی تھی کیونکہ چھوٹی بہن تو ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوتی تھی، مگر میں ان سب سے دور ہاسٹل میں اکیلا رہ رہا تھا۔ میں ہاسٹل میں اپنے گھر والوں سے دور رہ تو رہا تھا، مگر میں اپنی زندگی سے خوش تھا، کیونکہ لاہور کی رونقوں میں گم ہو کر مجھے گھر کی زیادہ یاد بھی نہیں آتی تھی، اور میں نے بہت سے نئے دوست بھی بنا لیے تھے جن کے ساتھ مجھے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملنے لگا تھا۔ لاہور میں میرے دن خوابوں جیسے گزرنے لگے۔ کلاسز کے بعد ہاسٹل کے کمرے میں سونا، شام کو کیفے یا چائے کی دکان پہ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ گپے لگانا اور رات گئے تک پارٹیاں کرنا، سوشل میڈیا یا فلموں میں مگن رہنا، یہ سب میرے لیے ایک نیا نشہ بن گیا تھا۔ اگر کبھی کبھار ابا کا فون آ جاتا تو وہ مجھے خاص تاکید کرتے تھے کہ میں لاہور جیسے بڑے شہر میں سنبھل کے رہوں اور کہیں کسی بری صحبت میں نہ پڑ جاؤں۔ ان کی نصیحتیں سن کے میرے دل میں ہلکی سی چبھن تو ہوتی تھی، مگر میں اسے فوراً ایک مسکراہٹ سے دبا دیتا تھا۔ میرے لیے وہ نیا شہر، نئی دنیا ایک ایسی کتاب کی طرح تھا جس کا ہر صفحہ میرے لیے حیرت اور خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ اسی دوران میری ملاقات آذان سے ہوئی۔ وہ میرا سینئر تھا، لیکن ہماری دوستی جلدی ہو گئی تھی۔ وہ پرکشش، خود اعتماد اور ہمیشہ نئی باتوں سے واقف رہتا تھا۔ اس کا تعلق ایک اونچے خاندان سے تھا۔ گاڑی، برانڈڈ کپڑے، مہنگے موبائل اور بہت سا پیسہ، سب کچھ ہی تو تھا اس کے پاس۔
شروع میں تو وہ مجھے کچھ الگ سا لگتا، مجھے ایسا لگتا جیسے ہم دو مختلف دنیاؤں سے تھے، لیکن پھر جب میری اس سے بات چیت ہونا شروع ہوئی تو اس نے مجھے اپنے قریب کر لیا اور میری اس سے گہری دوستی ہو گئی۔ آذان کی باتوں میں کشش تھی، وہ زندگی کو ایک کھیل سمجھتا تھا اور یہی سوچ کر وہ مجھے بھی اپنے رنگ میں رنگنے لگا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اس لیے جو کرنا ہے ابھی کر لو۔ یہ اس کا مشہور جملہ تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنی زندگی میں کسی غلط راستے پہ چلوں گا، مگر آذان کی دوستی نے مجھے ایسے راستوں سے روشناس کرا دیا جن کا تصور بھی میں نے اپنے رحیم یار خان کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے نہیں کیا تھا۔ آذان مجھے بھی ان کاموں کی طرف لے کے جانے لگا جو وہ خود کرتا تھا۔ شروع میں تو وہ مجھے معمولی سا لگتا، میں سوچتا تھا کہ آذان ایک سمجھدار لڑکا ہے تو پھر وہ بھلا مجھے غلط راستے پہ کیسے چلا سکتا تھا، اس لیے میں اس کی ہر بات مانتا چلا گیا۔ پہلے تو وہ مجھے کچھ پارٹیوں میں لے کے جانے لگا۔ میرے لیے یہ کوئی بہت بری بات تو نہیں تھی، کیونکہ لڑکے تو اکثر پارٹیاں کرتے ہی رہتے تھے، اور لاہور جیسے بڑے شہر میں آدھی آدھی رات تک پارٹی کرنا جیسے عام سی بات ہی تو تھی، اس لیے مجھے اس میں کچھ غلط نہیں لگا تھا۔ آذان کے ساتھ کچھ پارٹیوں میں جانا، ہلکی پھلکی سگریٹ نوشی کرنا اور دوستوں کی محفل میں راتیں گزارنا سب مجھے اچھا لگنے لگا، مگر پھر اس کا دائرہ بڑھنے لگا۔ آذان میرا بہت اچھا دوست بن گیا اور مجھے اس کی ہر بات پر مشورہ اچھا لگنے لگا۔ وہ آذان ہی تھا جس نے مجھے نشہ کرنے پہ آمادہ کر لیا، اور میں نے بھی دل ہی دل میں یہ سوچا کہ ایک بار آزما لینے میں کیا حرج ہے۔ اس وقت میں نے صرف یہی سوچا کہ اگر آذان وہ سب کچھ کر سکتا تھا تو میں کیوں نہیں۔ اگر آذان اتنا امیر ہونے کے باوجود مجھ جیسے عام سے لڑکے کو اپنے اتنے قریب کر رہا تھا تو پھر تو وہ میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی کہ وہ مجھے اتنی اہمیت دے رہا تھا۔ پہلی بار جب میں نے منشیات کو ہاتھ لگایا تو دل میں تھوڑا سا خوف تو تھا، مگر آذان کی باتوں نے مجھے تسلی دی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ یار تو ڈر مت، سب کرتے ہیں اور ایک بار کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے بھی یہی سوچ کے نشہ کرنا شروع کر دیا کہ ایک بار کرنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا، لیکن وہ ایک بار نہیں رہا تھا، وہ تو 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، اور پھر وہ ایک بار میرا معمول بن گیا۔ کچھ ہی مہینوں میں وہ نہیں رہا تھا جو گھر سے نکلا تھا، بلکہ میری آنکھوں کی چمک ماند پڑنے لگی۔ کلاسز میں میری غیر حاضری بھی بڑھنے لگی، میرے چہرے پر تھکن اور رویے میں چرچراہٹ آنے لگی۔ ہاسٹل میں بھی مجھ سے ہر کوئی دور ہٹنے لگا سوائے آذان کے اور اس کے قریبی دوستوں کے، جو میرے جیسی ہی غلط راہوں پہ چل پڑے تھے۔ جیسے تیسے کر کے میرا انجینئرنگ کا پہلا سال بھی ختم ہو گیا، اور پھر جب میں انجینئرنگ کے دوسرے سال میں تھا تو اچانک ابا کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض تھے، اس لیے اکثر ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، تو ان کو وقت سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لینی پڑ گئی۔ ابا کی ریٹائرمنٹ کے بعد میں بھی پڑھائی کے ساتھ لاہور میں ہی ایک اکیڈمی میں پڑھانے لگا تاکہ اماں کا بوجھ کم ہو سکتا۔ اماں نے اپنی تنخواہ سے گھر کا سارا بوجھ اٹھایا تو ہوا ہی تھا، مگر زیادہ کام کی وجہ سے ان کی صحت پر بھی اثر پڑنے لگا۔ چھوٹی بہن بھی بڑی ہو رہی تھی اور گھر کے حالات اس کے سامنے ہی تھے۔ وہ بھی اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے ساتھ نوکری کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے منع کر دیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کر لیتی اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہی نوکری کی طرف دھیان دیتی۔ میرے لیے نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تب آذان ہی تھا جس نے میری مدد کی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ مجھے ہر مہینے کچھ پیسے دے سکتا تھا جو میں اپنے گھر بھیج سکتا تھا۔ اور یہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ آذان مجھے کچھ کہتا اور میں اس کو انکار کر دیتا؟ اس لیے میں نے اس کی بات مان لی، اور جس اکیڈمی میں پڑھانے جاتا تھا میں نے وہ اکیڈمی جانا بند کر دیا۔ بلکہ جتنے پیسے مجھے اکیڈمی میں پڑھانے سے ملتے، آذان تو مجھے اس سے کہیں زیادہ پیسے دے دیا کرتا تھا، کیونکہ وہ بہت امیر ماں باپ کا بیٹا تھا۔ اس کے ماں باپ دونوں ہی ملک سے باہر ہوتے تھے اور وہ اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے ماں باپ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ آذان کا ہی تو تھا۔ آذان میرا اچھا دوست بن گیا، اور پھر میں نے ہاسٹل چھوڑ کے اس کے ساتھ اسی کے گھر میں رہنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس طرح سے میں ہاسٹل کا کرایہ بچا کے گھر بھیج سکتا تھا۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، میں آذان کے ساتھ اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کر رہا تھا اور ہر مہینے باقاعدگی سے گھر بھی پیسے بھیج رہا تھا تاکہ اماں ابا کو مجھ پر شک نہ ہوتا کہ میں کوئی کام دھندا نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایک دوست ہی تھا جو میری مدد کر رہا تھا۔
لیکن پھر ایک دن مجھے فون آیا کہ ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں ابا کی طبیعت کا سن کے گھبرا گیا اور فوراً رحیم یار خان واپس پہنچا، مگر جب تک میں گھر پہنچا ابا دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اماں اور رملہ کی آنکھوں میں غم اور بے بسی دیکھ کے میرا دل ٹوٹ گیا۔ ابا کے بعد سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پہ آ گئی۔ میں اماں اور رملہ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا مگر میرا دل لاہور اور آذان کے بغیر لگتا ہی کہاں تھا۔ مجھے تو اس عیاشی والے ماحول کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ میں ان دونوں کو چھوڑ کے واپس لاہور کو چلا گیا۔ لیکن لاہور آ کے بھی میرا دل اماں اور رملہ میں ہی اٹکا رہتا تھا، کیونکہ وہ دونوں اب گھر میں اکیلی ہی رہ گئی تھی۔ آذان بھی ابا کی وفات کا سن کے میرے ساتھ ہی رحیم یار خان گیا اور پھر ہم دونوں واپس وہاں سے لاہور آ گئے۔ کچھ دن تک تو میں ابا کی یاد میں اداس رہا، مگر میری اداسی آذان کو اچھی نہیں لگی۔ تب ایک رات وہ مجھے کہنے لگا کہ ایک خاص پارٹی تھی جہاں اصل مزہ تھا۔ میں اس وقت تک نشے کی لت میں ایسا گرفتار ہو چکا تھا کہ مجھے صحیح اور غلط کا فرق بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اس پارٹی میں نہ صرف شراب بلکہ کوکین جیسے خطرناک نشے بھی موجود تھے، اور پھر میں نے وہ سب کیا جس سے میرا ضمیر پہلے مجھے روکتا تھا، لیکن اب وہ آواز کہیں دب چکی تھی۔ اور اسی پارٹی میں مجھے نشے کے علاوہ ایک اور بری عادت لگ گئی، اور وہ عادت تھی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارے کی، ان کے لمس کو محسوس کرنے کی۔ آذان کی لائی ہوئی اس رات کی خاص پارٹی نے جیسے میری زندگی کا رخ ہی موڑ دیا تھا۔ میں جو بھی باپ کے غم میں ڈوبا ہوا تھا، دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ہر اس چیز کو آزمانے لگا جو مجھے وقتی سکون دینے لگی تھی۔ اس رات کے بعد میرے لیے شراب، کوکین، لڑکیوں کے ساتھ عیاشی کرنا معمول بن گیا۔ میرے اندر کا انسان جو پہلے کبھی چھوٹے موٹے گناہوں پہ شرمندہ ہوا کرتا تھا، اب مکمل خاموش ہو چکا تھا۔ اذان ہر ہفتے خاص میرے لیے نئی محفل کا اہتمام کرتا۔ اس کے دوست، لڑکیاں، نشہ، موسیقی، اندھیرے کمرے، سب کچھ جیسے ایک فلمی سین تھا، لیکن وہ فلم اب میرے لیے حقیقت بنتے جا رہے تھے۔ میں بھی اب اس محفل کا مستقل کردار بن گیا تھا۔ مجھ میں نہ تو شرم باقی رہی تھی، نہ ہی کسی قسم کا خوف اور ملال۔ جب بھی مجھے اماں کا یا رملہ کا فون آتا تو میں ان کا فون بھی نہیں سنتا تھا، بلکہ بہانہ بنا دیا کرتا کہ میں مصروف ہوں اور جب میرے پاس وقت ہوگا میں خود ہی ان سے بات کر لوں گا۔ وہ دونوں بیچاری بھی میری بات پہ یقین کر لیتی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ میں بہت محنت کر رہا تھا اور بہت مصروف ہوتا تھا، اس لیے وہ مجھ سے ضد نہیں کرتی تھیں، نہ ہی بار بار فون کر کے مجھے پریشان کرتی تھیں، بلکہ میں جب بھی اماں سے ملنے جاتا تو وہ میرے صدقے واری جاتی۔ ان کو مجھ پہ ترس آتا۔ میں ان سے دور لاہور میں اکیلا رہ رہا تھا، نہ جانے وہاں مجھے وقت پہ کھانا بھی نصیب ہوتا تھا یا نہیں، اور میں اماں کی پوری تسلی کروا دیا کرتا تھا کہ میرا دوست بہت اچھا تھا اور وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اماں بھی اذان کو دعائیں دیتی نہیں تھکتی تھیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا اور مجھے لگنے لگا تھا کہ لاہور جا کے اذان جیسے دوست کے ساتھ رہنا میری زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ تھا۔ زندگی تو بس ایک بار ملتی ہے، جو جی میں آئے کر لو، یہی اذان کی باتیں میرے ذہن میں گونجتی رہتی تھیں، اس لیے میں پھر کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ میری آنکھیں اکثر لال، نیند بے قابو، جسم سست اور مزاج چڑچڑا سا رہنے لگا۔ اذان خوش تھا کہ میں اس جیسا بنتا جا رہا تھا۔ میرے لیے اب لڑکیوں سے دوستی، ان کے ساتھ وقت گزارنا، راتوں کو مختلف گھروں یا ہوٹلوں میں جا کے نشے کی حالت میں بدمست رہنا سب کچھ معمول بن گیا تھا۔ دل کے خالی پن کو میں نے ان سب وقتی لذتوں سے بھرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جتنا بھرتا اتنا ہی خالی محسوس ہوتا۔ اذان مجھے اکثر کہتا کہ میں اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے ضرور کروں، لیکن ساتھ ہی اپنے آپ کو ہوش میں بھی رکھوں، کیونکہ یہی تو کامیابی کا راز تھا۔ اگر میں ہر وقت نشے میں بے ہوش ہی پڑا رہتا تو میرے گھر والے بھی مجھ پہ شک کر سکتے تھے، اس لیے مجھے ہر چیز پر تھوڑا سا کنٹرول کرنا تھا۔ اور جب ایک دن ماں کا فون آیا تو اس دن بھی میں نے شاید مہینے بعد کال اٹھائی۔ ماں کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ رملہ کے کالج کی فیس بھیجنی تھی اور میرا ان سے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شراب کے نشے میں دھت میں ماں کی بات سنتا رہا اور پھر میں نے ان کو جھوٹ کہہ دیا کہ بس کچھ مسئلے چل رہے تھے، اس لیے میں ان سے بات نہیں کر پایا تھا۔ تب میں نے اذان کی بات پہ غور کرنا شروع کیا کہ مجھے ہوش میں بھی رہنا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بہن اور ماں کا بھی سوچنا تھا۔ میں بے شک اپنی رنگین دنیا میں گم ہو گیا تھا، مگر
مجھے اپنی ماں اور بہن کی فکر بھی کرنی چاہیے تھی۔ تب میں نے اپنی سب عادتوں پہ کنٹرول کرنا تو سیکھ ہی لیا، مگر ایک عادت ایسی تھی جسے میں چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور وہ تھی لڑکیوں کے ساتھ رات گزارنے کی عادت۔ اس عادت کا تو مجھے ایسا چسکا لگا کہ ہر رات میری کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ اس کی باہوں میں ہی گزرتی تھی، جس سے مجھے لذت کے ساتھ ساتھ سکون بھی ملتا تھا، اور میں اپنے سارے دکھ بھول جاتا تھا۔ میں نے اماں سے اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے کی معافی مانگی، اور پھر پیسے لے کے خود گھر چلا گیا تاکہ رملہ کے کالج کی فیس دے سکتا، ساتھ ہی اماں اور بہن کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتا۔ مگر میں لاہور کو، آذان کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتا تھا، حالانکہ میری انجینئرنگ بھی مکمل ہو گئی اور مجھے اچھی نوکری بھی مل سکتی تھی، مگر تب مجھے نوکری کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے لیے میرا یار آذان ہی کافی تھا، جس کے امیر ماں باپ ہر مہینے اسے لاکھوں روپے بھیجتے اور ان میں سے وہ مجھے بھی اتنے پیسے دے دیتا جس سے میرے ساتھ ساتھ میری ماں اور بہن کا سارا مہینہ بھی بہت اچھا گزر جاتا۔ زندگی کبھی کبھار ایسی جگہ لا کھڑا کرتی ہے جہاں سارے راستے دھندلا جاتے ہیں، اور انسان کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور کہاں جانا ہے۔ تب میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اذان میرے لیے صرف ایک دوست نہیں تھا، وہ میری دنیا تھا۔ وہی تھا جس کی وجہ سے میں نے زندگی کے نئے رنگ دیکھے تھے، وہی میرے زخموں پر مرہم رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ مل کر یا اس کے کہنے پہ میں جو بھی کرتا تھا مجھے وہ برا نہیں لگتا تھا۔ حرام، حلال، صحیح، غلط، یہ الفاظ تو میں بھول ہی گیا تھا، اور اسی میں خوش تھا جو مجھے آذان سکھا چکا تھا۔ میری زندگی کی راتیں جیسے عیاشی کا جشن بن چکی تھیں۔ لڑکیاں، پارٹیز، نشہ، شیشہ، کہے یہ سب میرے روز و شب کا حصہ بن چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ سب عارضی تھا، لیکن وہی عارضی چیزیں مجھے سکون دیتی تھیں۔ سچ تو یہ تھا کہ میں اپنے آپ سے بھاگ رہا تھا، مگر پھر ایک دن ایسا آیا جو میری زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ اس رات بھی میں سارے دن کی مصروفیات کے بعد تھکا ہارا ایک کمرے میں تھا، اور ایک خوبصورت لڑکی میری باہوں میں بیٹھی مجھے سکون دے رہی تھی کہ اماں کا فون آیا۔ میں نے اس لڑکی کو اپنی باہوں سے نکال کے ایک سائڈ پہ کیا اور کپڑے پہنتا ہوا ایک طرف کو ہو کے ماں کا فون سننے لگا، کیونکہ وہ کافی دیر سے فون کر رہی تھی، اور بار بار فون تو وہ تبھی کرتی تھیں جب انہیں کوئی ضروری کام ہوتا تھا۔ اس لیے مجبوراً مجھے بستر سے نکلنا پڑا، اور میں اپنے کپڑے پہنتا ہوا فون کان سے لگائے ماں سے بات کرنے لگا۔ اور ماں کی بات سن کے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں خوش ہوتا یا اداس، کیونکہ ماں کہنے لگی کہ انہوں نے میرے لیے شادی کی بات شروع کر دی تھی۔ وہ میرے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھیں، اور اگر مجھے کوئی لڑکی پسند تھی تو میں ان کو اپنی پسند بتا دیتا۔ ماں کی بات سن کر تو میں ایسی سوچ میں پڑ گیا کہ میں ماں کو کیا جواب دیتا۔ مجھے کوئی ایک لڑکی تو پسند تھی نہیں، بلکہ میں تو جب سے لاہور آیا تھا نہ جانے میں کتنی لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزار چکا تھا، مجھے تو گنتی بھی نہیں یاد رہی تھی۔ تو میں اماں کو کیا بتاتا کہ میرے لیے زیادہ اہم یہ نہیں تھا کہ وہ میری شادی کر رہی تھیں، بلکہ میرے لیے تو یہ اہم تھا کہ اب وہ مستقل ایک لڑکی کو میرے حوالے کرنے والی تھیں، اور میرا بھلا ایک لڑکی کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارا ہو سکتا تھا۔ ماں کی بات سن کے جیسے میرے اندر کچھ بجھ سا گیا۔ میں نے تو آذان کے ساتھ مل کے اپنی ساری زندگی کی پلاننگ عیش و عشرت کے لیے ہی کی تھی، نہ کہ کسی ایک لڑکی کے لیے خود کو ہمیشہ کے لیے وقف کرنے کے لیے۔ میں ایک ہی بات سوچتا رہا تھا کہ شادی اور میں ایک ہی لڑکی کے ساتھ ساری زندگی، یہ سوچ میرے لیے کسی مذاق سے کم نہیں تھی۔ فون رکھتے ہی میں نے سامنے بیٹھی اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اب بھی خود کو چادر سے ڈھکتے ہوئے اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی۔ مجھے مسکرا کے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے کچھ فرق ہی نہ پڑا ہو۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا تھا کہ اب مجھے کسی ایک کی خوشی کو چننا تھا، یا اپنی خوشی کو، یا اماں اور اپنی بہن کی خوشی کو جو میری شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اس رات میں سونے کے لیے لیٹا تو ماں کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی کہ اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دے بیٹا۔ مجھے ایک لمحے کو لگا جیسے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی اصل زندگی کی طرف لوٹ جاتا، لیکن پھر دل میں کسی اور ہی چیز نے سر اٹھایا، اور وہ تھی نفس کی ضد جو بار بار مجھ سے کہتا تھا کہ تو جس زندگی کا عادی ہے وہی تیری اصل ہے، شادی کر کے کیا کرے گا۔ لیکن جو بھی تھا مجھے ماں کا فیصلہ ماننا ہی پڑا تھا، کیونکہ میرے پاس انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس لیے میں نے ہاں کر دی، اور ماں میرے لیے بہترین لڑکی ڈھونڈنے میں لگ گئیں۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے احساس تھا کہ ماں بھی اسکول میں محنت کر رہی تھی
تاکہ مجھے اور رملہ کو بہتر مستقبل دے سکتی۔ اور ویسے بھی میں لاہور میں اپنی مرضی سے ہی تو رہ رہا تھا۔ ماں کو کون سا معلوم تھا کہ میں لاہور میں اپنی ہی عزت اپنے ہی ہاتھوں نیلام کرتا پھر رہا تھا، مگر میرے لیے وہ میری آزادی تھی۔ اس لیے میں نے ماں کی بات مان لی، کیونکہ اگر میری شادی ہوتی تبھی رملہ کی بھی باری آنی تھی۔ اگر میں گھر بساتا تو ہی اسے بھی رخصت کر سکتا تھا، کیونکہ میں بڑا بھائی تھا۔ لیکن اس سے بڑھ کے مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میری نوکری تو لاہور میں ہی تھی اور مجھے شادی کے بعد بھی لاہور ہی آ کے رہنا تھا۔ اس لیے میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ میری شادی کے بعد وہ اپنی نوکری چھوڑ کے آرام کریں گی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ ماں اگر گھر سے باہر آتی جاتی رہی تو کہیں ان کے سامنے میری حقیقت نہ کھل جاتی۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ ماں اسکول کی نوکری چھوڑ کر گھر میں آرام کریں، مگر ماں نے میری بات ماننے سے صاف منع کر دیا، بلکہ الٹا ماں نے مجھ سے میری شادی کے بارے میں بات کی۔ اس وقت گھر کے حالات ایسے تو نہ تھے کہ میں ایک اور فرد کی ضروریات زندگی بھی پوری کر سکتا، مگر ماں کی خوشی کی خاطر میں نے ہاں کر دی اور شادی کی ساری ذمہ داری ماں کو ہی دے دی۔ ان سے کہہ دیا کہ وہ جس لڑکی کو میرے لیے پسند کریں گی میں اس سے شادی کر لوں گا۔ ماں نے بار بار میری پسند کے بارے میں بھی پوچھا تھا کہ اگر مجھے کوئی لڑکی پسند تھی تو میں انہیں بتا دیتا، مگر مجھے اتنی فرصت کہاں تھی کہ میں کسی ایک لڑکی کو پسند کرتا پھرتا، بلکہ لڑکی کا ہونا ہی میرے لیے زیادہ اہم تھا۔ ماں کو لگتا تھا کہ میں ایک ماڈرن شہر میں رہ رہا تھا تو شاید میری پسند بھی ہوگی، مگر میں نے ماں کو کہہ دیا تھا کہ وہ میرے لیے جیسی بھی لڑکی کا انتخاب کریں گی میں اسے خوشی خوشی اپنا لوں گا، کیونکہ مجھے تو بس اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک جیتی جاگتی لڑکی ہی چاہیے تھی۔ اور ماں میری بات سن کے بجائے خوش ہونے کے افسردہ ہو گئی تھی، کیونکہ ان کو لڑکی ڈھونڈنے کا کام بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ابا بھی نہیں رہے تھے، ورنہ اماں ان سے ہی اس بارے میں کوئی مشورہ کر لیتی۔ میں یہ سوچ کر خوش بھی تھا کہ چلو بیوی آ جائے گی تو میں اپنی جنسی خواہشات اس سے پوری کر لوں گا، اور جب چاہے وہ مجھے میسر بھی ہوگی، اور سب سے بڑھ کے مجھے اس کو خود کو خوش کرنے کے لیے پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ میری عقل پہ تو جیسے پردے پڑ چکے تھے۔ میں اپنی شادی کا سوچ کر بھی اس گندے کام سے باز نہیں آیا تھا، جن میں اس وقت مجھے کوئی عیب نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں وہ سب کچھ کر کے اپنی ہی زندگی کو برباد کر رہا تھا۔ پرواہ تھی تو صرف ایک بار کی، اور وہ تھی میری اپنی خوشی، میری اپنی آزادی۔ ماں نے مجھے بہت سی لڑکیوں کے بارے میں بتایا اور ہر بار وہ میری رائے پوچھتی کہ میں اس لڑکی کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، اور میں ہر بار ماں کو ایک ہی جواب دیتا کہ ان کو جو بہتر لگتا ہے وہ کر لیں، میں ان کی خوشی میں راضی تھا۔ وہ میرے لیے جس لڑکی کو پسند کریں گی میں اسے قبول کر لوں گا، اور ماں میرا ماتھا چوم کے مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی۔ ان کو لگتا تھا کہ ان کے بیٹے جیسا نیک اور تابعدار بیٹا کسی کا نہیں تھا۔ ماں کے چہرے پہ میں اکثر تھکن دیکھتا، شاید وہ صرف جسمانی تھکن نہیں تھی بلکہ ذمہ داریوں کا بوجھ اور میرے مستقبل کی فکر بھی تھی۔ ابا کے بعد وہ ایک وقت میں ماں بھی تھیں اور باپ بھی، لیکن میں تو وہ تھا جو بس اپنی دنیا میں مگن تھا۔ ماں دن رات کسی نہ کسی سے رابطے میں رہتی، کبھی فون پہ کسی سے باتیں کرتیں، کبھی کسی سے کچھ پوچھتیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت خوش تھیں، کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بیٹی کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ ان کا معیار سادہ تھا کہ لڑکی شریف ہو، گھر داری جانتی ہو اور ہمارے گھر میں خوشی لا سکے، لیکن میرے ذہن میں شادی کا مقصد کچھ اور تھا، جو ماں کے سوچے ہوئے خوابوں سے میل نہیں کھاتا تھا۔ اور پھر ایک شام ماں کا فون آیا اور وہ مجھے خوش ہو کے بتانے لگی کہ ان کو ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ وہ لڑکی بھی لاہور کی ہی تھی، مگر میں نے ان کو لاپرواہی سے کہا کہ آپ بات کر لیں، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ ماں نے کچھ دیر مجھے منانے کی کوشش کی کہ میں ایک بار اس سے مل تو لیتا، مگر میں نے انکار کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ایک بار اس لڑکی سے ملاقات کر لی جو میری ہونے والی بیوی تھی تو مجھے خود پہ کنٹرول پانا مشکل ہو جائے گا، اور میں کسی نہ کسی بہانے اس سے ملنے کی کوشش کروں گا، اور اس طرح سے میرا اصل چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن ماں کے دل میں عجیب سا سوال تھا، جیسے وہ میرے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے تو بس یہ لگتا تھا کہ ایک بیوی میرے لیے سب کچھ آسان کر دے گی، وہ ہمیشہ موجود ہوگی اور مجھے باہر کی برائیوں میں نہیں جانا پڑے گا۔ یہ سوچ کر ایک لمحے کو مجھے اطمینان ہوتا، لیکن پھر بھی میں اپنی پرانی عادتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ یوں بات آگے بڑھ گئی۔ کچھ دنوں بعد منگنی طے ہو گئی۔ خاندان والے خوش تھے، اماں خوش تھیں، بہن خوش تھی، لیکن میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ چلو اب گھر میں میری ضرورت پوری ہو جائے گی، باہر جانے کی مجبوری نہیں رہے گی۔
اور پیسہ بھی بچے گا۔ منگنی کے بعد میری ہنا سے چند بار فون پہ بات ہوئی۔ وہ شرمیلی اور کم گو تھی، زیادہ تر میری بات سنتی اور مختصر جواب دیتی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا شاید اسے مجھ میں خاص دلچسپی نہیں، لیکن میں نے اس بات پہ غور نہیں کیا تھا۔ میرے لیے وہ بس ایک کردار تھی جو میری زندگی میں ایک خاص مقصد کے لیے آنے والی تھی۔ شادی کے دن قریب آتے گئے۔ گھر میں رونق تھی، لیکن میرے اندر وہ خوشی نہیں تھی جو ایک ہونے والے دلہے میں ہوتی ہے۔ مجھے بس یہ سوچ تھی کہ جلدی سے سب کچھ مکمل ہو اور میں اپنی آزاد زندگی کو اپنے طریقے سے آگے بڑھاؤں۔ شادی کا دن آیا۔ میں صحرا باندھے بیٹھا تھا اور ماں بار بار میرے پاس آ کر خوشی سے میرے کپڑوں کی سلوٹیں درست کر رہی تھی۔ نکاح کی رسم ہوئی، سب نے مبارکباد دی۔ ہنا میرے برابر آ کے بیٹھی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے اور میں نے بس رسمی طور پہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہنا دلہن بنی میرے گھر میں آ گئی۔ اماں اور رملہ نے اپنے سارے ارمان پورے کیے اور پھر وقت آیا جب میں اپنے ارمان پورے کرتا، مگر میرے لیے وہ سب نیا نہیں تھا، کیونکہ ہنا میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی لڑکیاں میرے جسم پہ اپنا لمس چھوڑ چکی تھیں۔ میں کمرے میں داخل ہوا۔ سارا کمرہ گلاب کی مہک میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی۔ دیوار پہ لگے چھوٹے بلب کی زرد کرنیں بیڈ پہ بکھری پڑی تھیں۔ کھڑکی کے باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، لیکن اندر کا ماحول کسی اور ہی تپش سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر سارے کمرے پہ ڈالی۔ سارا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، مگر مجھے وہ سب کچھ خاص نہیں لگا۔ میرے لیے تو خاص تھا کسی لڑکی کی باہوں میں ہونا اور اس سے اپنا مقصد پورا کرنا، لیکن وہ کسی نہیں بلکہ میری بیوی تھی، جسے میری ماں اور بہن نے پسند کیا تھا۔ اسی لیے میں نے ماں اور رملہ کے بارے میں سوچ کے ہی ہنا کو قبول کر لیا تھا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور ایک لمحے کو اپنے سامنے بیٹھی ہنا کو دیکھا۔ وہ دلہن بنی سرخ دوپٹے میں لپٹی، نظریں جھکائے میرے ہی انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا، اور وہ تھا وہ لمحہ جس کا میں کئی دنوں سے انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اس ساری سجاوٹ سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ مجھے تو بس یہی نظر آیا تھا کہ میرے سامنے ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کے اوپر صرف میرا اختیار تھا۔ میں اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوا اور پھر بیٹھتے ساتھ ہی میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ہنا بھی جیسے اچانک سے میرے قریب آنے پہ گھبرا گئی۔ اس نے جیسے ہی میرا لمس محسوس کیا وہ چونکی اور پیچھے ہٹ گئی، مگر مجھے حیرانی ہوئی کیونکہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی لڑکی مجھے انکار کر دیتی۔ تو پھر وہ کیوں پیچھے ہٹی تھی؟ وہ تو میری بیوی تھی، اس پر تو میرا حق تھا۔ مگر پھر بھی میں نے آرام سے اس سے پوچھا کہ ایسا بھی کیا ہو گیا جو وہ چونک گئی، لیکن اس کے اس رویے سے میرے دل میں ہلکی سی جنجلاہٹ اترنے لگی۔ تب وہ آہستہ سے مجھے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ میں آپ کی بیوی ہوں، مجھ پہ آپ کا اختیار ہے اور مجھے آپ کی ہر بات ماننی چاہیے، مگر پھر بھی مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ مگر مجھے اس پہ غصہ آیا۔ اس کی بات کا صاف مطلب تھا کہ میں اس سے دور رہتا، مگر میں بھلا کہاں دور رہنے والا تھا۔ میں نے ہنسنے کی کوشش کی تھی اور اسے سمجھانے لگا تھا کہ اسے اب کیسا وقت چاہیے تھا۔ ہم میاں بیوی ہیں اور وہ ہماری پہلی رات تھی، تو پھر وہ بھلا مجھے کیوں انکار کر رہی تھی؟ لیکن اس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں آئی، بلکہ وہ چپ رہی۔ اس نے بس اپنے دوپٹے کا کنارہ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور ایک طرف کو سمٹ کے بیٹھ گئی۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے میری کلائی تھام کے روک دیا اور مدھم آواز میں مجھ سے کہنے لگی کہ میں ابھی تیار نہیں ہوں۔ مگر اس بات کو سن کے میرے اندر جیسے غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ تو وہ منظر نہیں تھا جس کا میں نے تصور کیا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں اس سے کہا کہ یہ سب رسمیں اور جھجک کا وقت گزر چکا ہے، اس لیے میں اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا، کیونکہ اب تم میری بیوی ہو۔ میرا لہجہ ایک دم ہی بدل گیا۔ وہ بھی گھبرا کر میری آنکھوں میں دیکھنے لگے، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف اور ضد دونوں موجود تھے۔ وہ مجھے اپنے قریب آنے نہیں دے رہی تھی، بلکہ اپنی صفائیاں دینے لگی کہ میں جانتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم پہلے ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک رشتہ بنائیں اور اس کے بعد ہی اپنی زندگی کا آغاز کریں۔ اس کا وہ جملہ میرے کانوں میں گونجتا رہا۔ میرے لیے وہ سب بے معنی لگ رہا تھا۔ میں نے تو شادی کو ایک ضرورت، ایک سہولت کے طور پہ دیکھا تھا، اور اب وہ انتظار میرے صبر کو چیلنج کر رہا تھا۔ کمرے میں ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا کھڑکی کے پردوں کو ہلکا سا ہلا گیا، مگر اندر کا ماحول بھاری ہو چکا تھا۔ میں ہنا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، مگر وہ اپنی بات پر بضد تھی۔
اس کی آنکھوں میں صرف ایک انجانا خوف تیر رہا تھا۔ میں نے اس کی بات سننے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ اس وقت تو میں بس اپنے اندر اٹھتی ضد اور خواہش کو جواز بنا کے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے بڑھتے قدم دیکھ کے وہ بیڈ سے اتر گئی، مگر میں بھی اس کے پیچھے ہی بیڈ سے اترتا اپنی شیروانی اتارنے لگا۔ اس نے ایک دم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن پیچھے تو صرف دیوار تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے وہ کپڑا ہی اس کا واحد سہارا تھا۔ میں بھلا اس کے انکار کو کیسے مان سکتا تھا؟ میں تو اس لڑکی کی خاطر لاہور سے آیا تھا اور ماں کے کہنے کی وجہ سے اتنے دن تک گھر میں رکا ہوا تھا۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ جب میری بیوی آ جائے گی تو میں اپنی ساری خواہش اسی سے پوری کروں گا، مگر اس نے تو آتے ہی مجھے انکار کرنا شروع کر دیا، جو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میرا لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا اور میں اس کو یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا کہ یہ رسمیں، یہ انتظار، یہ سب فضول تھا، مگر وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے میری طرف دیکھتی رہی۔ شاید آخری بار مجھے سمجھانے کی کوشش میں وہ بار بار صرف یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا نا مجھے تھوڑا وقت چاہیے، لیکن میں نے اس کے لفظوں پہ کوئی غور نہیں کیا۔ اس لمحے میرے لیے اس کی بات نہیں، بس اپنی خواہش اہم تھی۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کا بازو پکڑا، اس کا جسم ایک جھٹکے سے کام گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں میں نے اس کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھا، جیسے سارے خواب، ساری امیدیں اسی پل ٹوٹنے والی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ تب اس نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور کہنے لگی کہ ابھی وہ جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اگر میں ایسا کچھ کرتا بھی تو اس سے ہم دونوں کو نقصان ہو سکتا تھا۔ میں ایک لمحے کو رک گیا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ لڑکیوں کے کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے بہت سال لڑکیوں کے قربت میں ہی تو گزارے تھے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی کہ میں اگر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا تو ایسے میں اپنے ساتھ اس کو بھی کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ مگر اس وقت مجھ پہ بس ایک ہی بھوت سوار تھا، اور وہ تھا اس کنواری لڑکی کے جذبات سے کھیلنا، اپنا حق سمجھتے ہوئے۔ وہ مجھے روکتی رہ گئی، مگر میں نے دوبارہ اس کی کوئی بات سنی ہی نہیں، جیسے مجھے اس بات سے کوئی فرق پڑا ہی نہیں تھا کہ اس کو کیا مسئلہ تھا، یا اس کی طبیعت اس تعلق کو اجازت دے رہی تھی یا نہیں۔ وہ بھی مجھے روک روک کے تھک گئی تو خاموشی سے اس نے خود کو میرے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، یا شاید کہنے کا فائدہ نہیں سمجھا، یا شاید وہ جان گئی تھی کہ اب کوئی نہیں سنے گا۔ اب پھر وقت جیسے تھم گیا۔ باہر کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، اور کھڑکی سے آنے والی ہوا میں پھولوں کی خوشبو بھی بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کمرے میں بس خاموشی پھیل گئی، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی احتجاج، بس ایک گہری چپ جو مجھ پہ تو بوجھ نہیں ڈال رہی تھی، مگر شاید اس کے وجود کو اندر تک کچل رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو میں جاگ چکا تھا۔ ہنا ایک طرف اجڑی ہوئی حالت میں بیٹھی تھی، دوپٹے کا کنارہ اس کے گال کے نیچے دب چکا تھا۔ میں نے سوچا وہ سو رہی تھی، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ خاموشی سے ایک ہی سمت دیکھ رہی تھی، جیسے کسی خلا میں کھو گئی تھی۔ اس نے پلٹ کے میری طرف نہیں دیکھا۔ میں جیسے ہی بستر سے اٹھنے لگا، مجھے ایک تیز چکر آیا اور میں واپس بستر پہ گر گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخر مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میرے سارے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا، جبکہ پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ بلکہ میں تو جب ساری رات عیاشی کے بعد اگلے دن سو کے اٹھتا تو ایک دم تر و تازہ ہوتا، مگر اس دن مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے جسم سے میری جان ہی نکال لی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، مگر مجھے پھر سے چکر آیا اور میں پھر سے بستر پہ گر پڑا۔ جب بار بار کوشش کے باوجود میں اٹھ نہیں سکا تو میں نے ہنا سے مدد مانگی کہ وہ مجھے اٹھاتی۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر مجھے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر خود بھی چکرا کے گر پڑی۔ میں حیران تھا کہ آخر ایسا کیوں ہو گیا۔ تب مجھے ہنا کی رات کو کہی بات یاد آئی کہ ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں اور وہ ابھی کوئی ایسا تعلق قائم نہیں کر سکتی، مگر میں نے اس کی ہر بات کو نظر انداز کر کے صرف اپنی ضد پوری کی، اور اب اس کا انجام میرے سامنے تھا۔ میرا جسم تو درد سے ٹوٹ ہی رہا تھا اور اس کی حالت بھی کچھ بہتر نہیں تھی۔ وہ بھی ٹھیک طرح سے چل نہیں پا رہی تھی، بلکہ غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی، مگر کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ بہت مشکل سے میں نے ہی ہمت کی اور ہنا کو بھی سہارا دے کر ناشتے کی میز پر لے گیا۔ ہم دونوں نے کوشش کی کہ سب کے سامنے نارمل رہتے۔ ناشتے کی میز پہ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اماں اور رملہ خوشی خوشی اس سے رات کے بارے میں سوال کر رہی تھیں، لیکن اس نے بس سر جھکا کے ایک اد لفظ میں جواب دیا۔
میں نے نوٹ کیا کہ اس کی آواز بھاری تھی، جیسے ہر لفظ اسے مشکل سے ادا کرنا پڑ رہا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید وہ صرف وقتی کمزوری تھی اور بعد میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس لیے میں مطمئن ہو گیا اور خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مگر سارا دن گزر جانے کے بعد جب رات ہوئی تو میرے اندر کی خواہش ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگی، مگر مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اس کے قریب جا سکتا، جبکہ وہ دوسری جانب منہ کیے لیٹی تھی اور اس کی سسکیوں سے مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی ایک تکلیف میں تھی۔ مگر اس وقت مجھے خود پہ حیرت ہو رہی تھی کہ آخر میں اتنا کمزور کیسے ہو سکتا تھا۔ میں تو بہت بہادر تھا، میری تو ہر رات ایک لڑکی کے ساتھ ہی گزرتی تھی، تو پھر آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ مگر اس رات میں نے ایک بار پھر سے خود کو یہی تسلی دی کہ کل تک سب ٹھیک ہو جائے گا اور وہ صرف وقتی کمزوری تھی۔ مگر اگلے دن بھی میرا وہی حال ہوا، میرا سارا جسم درد سے چکنا چور ہو رہا تھا۔ ایسے ہی میرے ساتھ 3 سے 4 دن تک ہوتا رہا۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گیا کیونکہ میری نفسی خواہشات بڑھتی جا رہی تھیں اور میں کچھ بھی کرنے میں ناکام ہی ہو رہا تھا۔ ہنا کی طبیعت الگ خراب تھی مگر وہ مجھ سے کچھ کہہ نہیں رہی تھی، لیکن مجھے اس سے زیادہ اپنی فکر لگ گئی کیونکہ میرا تو لڑکیوں کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ تب میں نے اس بارے میں آذان سے بات کیا اور اس نے ہی مجھے مشورہ دیا کہ میں کسی حکیم سے مل کے اس سے اپنا مسئلہ بتاتا۔ مجھے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے میں اتنی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی کہ اس حکیم کو اپنا مسئلہ بتانے میں ہو رہی تھی۔ مگر مجھے اپنا علاج بھی تو کروانا تھا، اس لیے میں نے اس حکیم کو سب کچھ بتا دیا۔ مگر میں نے اس کو سب باتیں بتانے میں غلط بیانی سے بھی کام لیا کہ وہ سب کچھ تو بس انجانے میں ہوا اور میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ مگر اس حکیم کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے مجھے ایسا لگا جیسے اسے میری بات پہ یقین نہیں آیا، اور جب اس نے مجھے کہا کہ یہ سب صرف ایک ہی رات میں نہیں ہو سکتا بلکہ ہو سکتا تھا کہ مجھے کسی برے کام کی عادت ہو، تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں نے تو اسے کچھ بتایا ہی نہیں تھا، تو پھر وہ سب کیسے جان گیا؟ مگر پھر بھی مجھے اپنا علاج تو کروانا ہی تھا۔ لیکن ابھی میرے صبر کا امتحان یہیں پہ ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ حکیم کہنے لگا کہ اب میری ساری زندگی اپنی کوئی بھی نفس کی خواہش پوری نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں اب اس قابل ہی نہیں رہا۔ دوسرے لفظوں میں وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں مرد نہیں رہا بلکہ نامرد تھا۔ اس کی بات سن کے مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا کہ آخر وہ کیا کہہ رہا تھا، مگر وہ بار بار مجھے ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ میں نامرد تھا۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا غرور اور ایک عجیب سی طرز بھری حقارت جھلک رہی تھی، جیسے وہ میری حالت پہ افسوس بھی کر رہا تھا اور مجھے کمتر بھی سمجھ رہا تھا۔ میرے ہاتھوں کی انگلیاں سرد پڑ گئی تھیں، پسینہ ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ تب وہ مسکرایا مگر اس مسکراہٹ میں ہمدردی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا طنز چھپا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ سالوں کی عادتوں کا نتیجہ ہوتا ہے اور تم نے اپنے جسم کو خود تباہ کیا ہے۔ اس کی بات سن کے میرے حلق میں کچھ پھنس گیا، میں چاہ کر بھی بول نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنی کرسی پیچھے کھسکائی اور بڑے سکون سے میری طرف جھک کے مجھے کہنے لگا، سچ بات سنو گے تو شاید تمہیں برا لگے، مگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تمہاری حالت ایسی ہے کہ تم اب کسی بھی عورت کو خوش نہیں کر سکتے، شادی کر لو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جملہ سن کے جیسے کسی نے میرے سینے میں چھرا گھونپ دیا، میرے ذہن میں ایک ساتھ ہزاروں خیالات نے جنم لیا۔ میں نے خود کو کرسی سے اٹھانے کی کوشش کی مگر پیر کانپ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بڑے اعتماد سے مجھے کہنے لگا کہ اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں نہ صرف پیسے بلکہ صبر بھی دینا پڑے گا، اور سب سے بڑھ کے اپنی پرانی عادتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ میں نے ڈر کے اس سے کہا، کون سی عادتیں؟ مگر وہ میرے چہرے پہ نظر گاڑتے ہوئے کہنے لگا کہ تم بہتر جانتے ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میں نے فوراً نظر جھکا لی، وہ جیسے میرے دل کا حال پڑھ رہا تھا۔ گھر آتے ہوئے میرے قدم بھاری ہو گئے، میں نے موٹر سائیکل آہستہ چلائی کیونکہ دماغ کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ میں سوچ رہا تھا اگر حکیم سچ کہہ رہا تھا تو میں واقعی کبھی مرد نہیں رہوں گا؟ کیا میرا خاندان، دوست اور میرے چند دنوں کی بیوی سب مجھ سے نفرت کریں گے؟ مجھے تو اپنے وجود سے بھی گھن آنے لگی تھی کہ میں اس حد تک کیسے گر سکتا تھا۔ آخر میں ایک دوست کے پیچھے لگ کے اپنی زندگی کیسے برباد کر سکتا تھا؟ مگر پھر یہ سوچ کے میں خود کو کوسنے لگا کہ آذان نے تو مجھے کبھی کسی کام کے لیے مجبور نہیں کیا، بلکہ میں اپنی مرضی سے اس راستے پہ چل پڑا تھا۔ مگر پھر میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے وہ سب چھوڑنا تھا کیونکہ میری ماں یا بہن کو وہ سب پتہ لگتا تو وہ تو جیسے جیتے جی مر جاتی۔ اس لیے میں نے ہنا کو اعتماد میں لیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔
हिना ने मेरी बात सुन के मुझे हकारत से देखा, मगर मैं उसके कदमों में बैठ गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। मगर उसने मेरी एक ना सुनी और शादी के 1 महीने बाद ही वो मुझे छोड़ के चली गई। मैं उस दिन बहुत रोया, लेकिन फिर मैंने अपना इलाज करवाने का फ़ैसला किया। पहले चंद हफ्ते बहुत मुश्किल थे। पुरानी आदतें बार बार सर उठाती थी, मगर मैंने अपने आप को रोकने की कोशिश की। हकीम के अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे, अगर बदल गए तो कुदरत तुम पे रहम करेगी। अम्मा बार बार शादी की बात करती, मगर मैं टाल जाता। मैं बस बहाने बनाता रहा। दिल में खौफ था कि अगर मेरी हकीकत सामने आ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब मेरी तबीयत में बेहतरी आ रही है और कुछ ही अरसे में अम्मा की पसंद की लड़की से शादी करके मैं उसे वो इज्जत दूंगा जो शायद हिना को नहीं दे सका था।